کٹن گے. یہ بتائیں جی، یہ جو پگڑی داڑھی مسواک ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ کلچر ہے سنت؟ میں اس سوال اس لیے کر رہا ہوں، پرسنلی مجھے یہ شک پیدا ہوا ہے. لوگ تو کرتے ہیں سوال یہ. ابھی گرمی کا موسم آیا نا، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو سر پہ کبھی شاید زندگی میں ٹوپی بھی نہ پہنے، انہوں نے بھی پگڑی سی بنا کے پہنی ہوئی ہے. تو کیا یہ عرب کا جو کلچر ہے، جیسے حسن نثار بھی کہتا ہے جی وہاں پہ یہ کلچر تھا، دھوپ لگتی تھی، لمبی داڑھی رکھتے تھے. مولوی تو نکل کے حسن نثار ہی پہنچ گئے ہو. نہیں، یہ سوال ہے نا کہ بھی آیا یہ چیزیں کلچر کا حصہ تھی عرب کا، یا یہ کوئی اسپیشل سنت ہے؟ مثلا یہ جاوید چودھری نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ رسول پاک کے زمانے میں ہوتی ٹوتھ پیسٹ، اور ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں مسواک، کوئی اسپیشل سنت نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی سنت ہی ہے. نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور داڑھی کے بارے میں نہیں، آپ نے 3-4 سوال جوڑ دیے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا جہاں تو تعلق ہے، میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے. ثواب بھی برابر جو ہے کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. دونوں کا برابر ثواب ہے. وہ ہو سکتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا زیادہ مل جائے آپ کو اگر صفائی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کو تو یہ چیز پسند ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کس لیول کی ہو رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی صفائی مطلوب ہے، مسواک کی وہ لکڑی مطلوب نہیں ہے. نہیں ظاہر ہے، اس کا میں جواب نہیں ہے. روایتی علماء کا موقف ہے لکڑی مطلوب. نہیں، میرے خیال روایتی علماء بھی جو بہت روایتی ہوں گے تو ہوں گے، جو کوئی غیر روایتی ان سے یہ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے تھے اپنے جسم سے، جب وہ منی اتارتے تھے تو مٹی کے ذریعے اتارتے تھے نا، تو کیا روایتی علماء جو ہیں وہ مٹی سے اتارتے ہیں یا صابن سے؟ صابن سے بڑا اتارتے ہیں نا. بولو نا، بالکل ٹھوک گئے ہو، روزہ لگنا شروع ہو گیا صبح ہی. صابن سے اتارتے ہیں نا. تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مٹی لگانا سنت ہے؟ وہ کہیں گے جی صفائی مطلوب ہے اور صابن سے اچھی طریقے سے ہوتی ہے. صابن کی تو خوشبو بھی آتی ہے، مٹی کی خوشبو بھی نہیں آتی. اور ہم نے یہ چیز فیل کیا ہے کہ مٹی سے زیادہ صابن چکنائی کو صاف کر دیتا ہے، لائف بوائے کا یا باقی صابن جو ہے اس طرح کے. تو وہ کہیں گے صفائی مطلوب ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں آج کل جتنی مرغن غذائیں ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ صفائی ہوتی ہے عام جو جعلی مسواکیں. اور آپ کے مسلمان بھائیوں نے جو مسواکیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان کو جن کیمیکلز کے اندر ڈبویا ہوتا ہے، بعض کا تو میرے ہونٹ چھل گئے وہ مسواکیں استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ آج کل تو تازہ وہ صحیح مسواک ملنا بھی وہ گورے کی مسواک ہی استعمال کرنی پڑتی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش. اصل مقصد یہ ہے. باقی رہا پگڑی کا مسئلہ. پگڑی میں اب پگڑی خود پہنتا ہوں الحمدللہ. پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، آپ نے پگڑی پہنی، آپ کو ثواب مل رہا ہے. انہوں نے پہنی، ان کو ٹوپی کا فالتو ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے. دیکھیں جی، کوئی پتہ نہیں. اگر یہ تو میری پگڑی جو ہے وہ کسی کو روب جلانے کے لیے تو مجھے اس کا گناہ ہے. وہ تو چیز یہ الگ ہے، وہ چیز میں نہیں بتا. دونوں کی نیت ایک ہی ہو. چلو، سر ڈھکنا نیت ہے، باقی سر ڈھانپنا ہے. اس کا فیصلہ ثواب کس چیز کا زیادہ ہے، یہ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا. شمائل ترمذی جو کتاب ہے امام ترمذی کی، اس میں موجود ہے آپ کے رہن سہن کے بارے میں کہ آپ جب کبھی بھی ممبر پہ جاتے تھے نا خطبہ دینے کے لیے، اچھا وہ ظاہر دھوپ میں کھڑے ہو کے تو نہیں دے رہے ہوتے تھے، مسجد کے اندر دے رہے ہوتے تھے، تو آپ پروٹوکول کے طور پہ ایز اے ڈریس اس کو پہنتے تھے. جیسے آج کل علماء نے اور چیزیں نکال لی ہوئی ہیں. سعودی عرب کے علماء نے ایک بالکل صوفیاء سے ضد کے اوپر اپنا ایک فیبریکیٹڈ رومال نکال لیا ہوا ہے، ٹوپی اور ٹپیکل قسم کا. حالانکہ اس کا کوئی سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یہ سعودیہ کے بدوؤں کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت پگڑی ہے، امامہ ہے، جو احادیث کے اندر ہے. یہی علماء جب حنفیوں سے جھگڑتے ہیں وہ پگڑی پہ مسح کرنے کے بارے میں، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ مسح بھی کیا ہے. تو اس سے صرف پگڑی کا مسح تو نہیں ثابت ہوتا، پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے. اور آپ نے وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتاری ہے. ٹھیک ہے، پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم دین کا جو سٹیٹس ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ممبر پہ آنے کے لیے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو نہ تو یہ مطلب کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، سنت ہے. اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے طور پہ، ان کے پروٹوکول کے طور پہ اس کو لے کے آتا تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو مطلب حادث. داڑھی تو فرض ہے جی، قرآن میں حکم ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو اکساؤں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو یہ جو بغلوں کے بعد نکلتے ہیں یہ بھی تو ہاں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں نے پورا مسئلہ نمبر 33 ریکارڈ کروایا داڑھی کے اوپر. اس میں نے غامدی صاحب کے سارے مسودوں کے جواب دیے ہیں کہ جس تخلیق کو بدلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بدلنا تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اس میں صحیح مسلم حدیث ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ نیچر سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہے وہ نیچر میں سے ہیں. آپ اردو میں اس کو کیا کہہ لیں، فطرت میں سے ہیں. اس میں ہے مونچھیں پست کرنا، داڑیاں بڑھانا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، زیر ناک بال اتارنا، کلی کرنا. ٹھیک ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا، اس طرح کی کئی چیزیں آتی ہیں. یہ نیچر میں سے. ختنہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی نیچر ہے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. تو جس چیز کو کرنا نیچر ہے وہ نیچر ہے، جس چیز سے منع کیا وہ نیچر. اچھا، یہ نبوت کے جو ہے یہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اعلان نبوت ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں
اور جو شخصیات ہیں اس دور کی ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ داڑیاں تھیں سب کی یا یہ اس زمانے میں تو کلچرل رکھی جاتی تھی داڑھی. تو پھر تو غامدی صاحب کا موقع مضبوط ہو. نہیں, سامدی صاحب کا موقف تب مضبوط ہوگا جب قرآن کی آیت نہ ہو اور حدیث نہ ہو کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو. یہ حدیث ہے نا, اور قرآن کا حکم ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. اللہ کی تخلیق ہے, مرد کی داڑھی اگائی, اللہ نے عورت کی نہیں اگائی ہے. مرد کی یہ داڑھی اگائی نا, اگر اس کو کاٹنے کا کہیں حکم ہوتا تو حدیث میں آ جاتا. جیسے کہا کہ بال اکھیڑ لو, ناخن کاٹ لو, تنگ کریں گے, اس لیے کہا گیا نا 40 دن کے اندر. تو داڑھی کا بھی کہیں آ جاتا کہ یہ تنگ کرے گی, اس کو کاٹ لو. ہاں اس کا آیا, پھر وہ آ گیا بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. یعنی یہ مطلب فطرت ہے. میں تو نہیں کاٹتا ہوں, لیکن مٹھی کے بعد کاٹنا جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے.